السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے 9 کلاس کی اسلامیات اختیاری کے لانگ کوسچن پڑھیں گے۔ چیپٹر نمبر 4 ہے، سیرت طیبہ کا چیپٹر ہے۔ آج اس کا جو لانگ کوسچن سیکنڈ سیمیسٹر کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ کردار۔ ٹھیک ہے، آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ یہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ آج کمپلیٹ ہم پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ کردار، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے وہ بڑا ہی پاک ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل جو زندگی ہے وہ سچائی کا پیکر ہے، بڑی ہی شاندار، بڑی ہی عمدہ زندگی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے جو پہلا جو حصہ ہے وہ عہد طفولیت ہے۔ کیا ہے؟ عہد طفولیت۔ عہد طفولیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کس طرح کا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک وقت تھا نبی علیہ السلام کی عمر 3 4 5 6 سال تک تھی۔ تو جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر بچے ہوتے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تنگ کرنا یا اس طرح کے کوئی کام کیے ہیں؟ کیا ان کی سیرت کے اندر وہ کون سے خاصے ہیں جو کوئی بچہ نہیں کر سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، خاص طور پر جو آپ کا عہد طفولیت ہے، بچپن جو ہے وہ انتہائی شاندار، ہر قسم کے عیب، ہر قسم کے عیوب، ہر قسم کے نقائص سے بالکل پاک اور صاف ہے۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کے اندر یہ تمیز نہیں ہوتی کہ یہ چیز اچھی ہے ان کے لیے یا یہ چیز بری ہے۔ عموماً اکثر بچے یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اگر آپ اس کو بازار کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیشہ بچہ غلط چیز ہی اٹھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح پان ہو گیا، سپاری ہو گیا، اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ بچہ اٹھاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ ان چیزوں سے بالکل پاک اور صاف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی کام سر انجام نہیں دیا ہے، کیونکہ آپ کا بچپن بھی پاک، آپ کا بچپن جو تھا وہ عام بچوں سا تھا ہی نہیں ہے، بالکل مختلف تھا۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، ساتھ ساتھ میں اس کی وضاحت بھی کرتا جاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریباً 650 سال بعد ایسے ماحول میں ہوئی کہ دنیا پیغمبروں کے پیغام حق کو فراموش کر چکی تھی۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے، کب تشریف لائے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 650 سال، یعنی کہ 575 سال کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جبکہ جو لوگ تھے، انسانیت جو تھی وہ بالکل انبیاء کی جو تعلیمات ہیں ان کو فراموش کر چکی تھی، وہ بالکل بھول چکی ہوئی تھی، اور ضلالت اور جہالت کی جو ہے وہ عمیق تک پہنچ چکی ہوئی تھی۔ اللہ کی عبادت کی جگہ کائنات مظاہر پرستی میں مبتلا تھی، یعنی کہ اللہ کی عبادت لوگ کرتے نہیں تھے اور سورج چاند ستاروں کو اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو ظاہری جو چیزیں نظر آتی ہیں ان کی پوجا کرتے۔ ایک انسان کی ایک نیچر یہ ہے کہ وہ زیادہ تر ان چیزوں کو مانتا ہے جن چیزوں کو وہ دیکھتا ہے، اور جن چیزوں کو وہ دیکھتا نہیں ہے وہ ان پر ایمان نہیں لاتا۔ تو یہ انسان کی ایک نیچر بھی ہے۔ تو وہ کہتے تھے، جس طرح قوم موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ارنا اللہ جہرا، ہم نے اللہ کو سامنے دیکھنا ہے، کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، تو لہذا ہم اس کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کس طرح کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کا شعلہ اور بجلی آئی اور ان سب کو جلا کر راکھ کر دیا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔
کسی نے انسان کو خدا بنا رکھا تھا تو کوئی اسے خدا کا بیٹا سمجھے بیٹھا تھا، ٹھیک ہے، یعنی عبادت کے حوالے سے اس طرح کا تعلق بن چکا ہوا تھا، کسی نے اللہ کا کوئی بیٹا بنا لیا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر یہودیوں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ تو سورج کی پرستش، چاند تاروں کی پوجا، حیوانوں، درختوں اور پتھروں کی عبادت کی جاتی تھی۔ تو یہ مختلف جو چیزیں تھیں ان کی لوگ پوجا کرتے تھے، جن کو ہم مجوسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ مجوسی جو ہے وہ آگ کی پرستش کرتے ہیں، جس طرح جو سورج ہے ایک آگ کا گولا ہے، وہ سورج کی بھی پوجا کرتے تھے۔ کچھ لوگ چاند کی بھی پوجا کرتے ہیں اور کچھ لوگ پتھروں وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں۔ کوئی ذات عبادت کے لائق نہ سمجھی جاتی تھی تو وہ صرف خدا واحد کی ذات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب کو ہی خدا سمجھا جاتا تھا۔ خدا کا تو بس ایک نام ہی تھا کہ وہ خدا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے امن خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ رات اور دن کون کرتا ہے؟ تو اللہ نے آگے خود فرمایا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ یہ بات خود کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، یعنی وہ اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کے خالق ہیں اور اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی اس کے خالق۔ بٹ وہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلے ڈھونڈتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کا بیڑا غرق ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ وسیلے کی جگہ انہوں نے انہی کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ تو وہ یہ بھی کہا کرتے کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ قرآن مجید نے ان کے الفاظ کو نوٹ کیا ہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہم تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کو استعمال کرتے تھے، یعنی کہ یہ لوگ بڑے اللہ کے مقرب ہیں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، تو یہ لوگ زیادہ جلدی ہمیں اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو جو کہ ایک من گھڑت اور جاہلانہ ان کا ایک نظریہ تھا، اور آج کے مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اگر خالق حقیقی کی کہیں پرستش کی جاتی تھی تو وہ بھی مظاہر کے ذریعے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں پیدا ہوئے وہ زیادہ تر بت پرست تھی اور بتوں کی پرستش کو خدا کی قربت کا ذریعہ سمجھتی تھی۔ ان کا کہنا تھا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان بتوں کو صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ خدا کے ہاں ہماری قربت کا ذریعہ بن جائیں گے، یعنی ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، بٹ یہ لوگ ہیں نا، یہ اللہ کے بڑے مقرب ہیں، انہوں نے اپنی عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کر لیا ہے، تو لہذا ہم ان کو راضی کر لیں گے، تو یہ آگے اللہ کو راضی کر لیں گے۔ جس اللہ کی عبادت کر کے انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، بھائی تم بھی اسی کی عبادت کرو۔ آگے ہے یہ حالت ان کے شرک کی تھی، ان کے علاوہ ان کے ہاں باپ کی منکوحہ بیٹے کو وراثت میں ملتی تھی، یعنی کہ باپ کی جو منکوحہ ہے، جس سے باپ نے شادی کی ہے، وہ بیٹے کو وراثت میں مل جایا کرتی تھی۔ دو حقیقی بہنوں سے ایک ساتھ شادی جائز تھی، یعنی کہ وہ لوگ اس طرح کیا کرتے تھے، اگر دو سگی بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یعنی کہ ہم اپنے الفاظ میں بولیں کہ اپنی سالی سے بھی شادی کی جا سکتی تھی۔ بیویوں کی حد نہ تھی، وہ جتنی بیوی چاہے رکھو۔ بے حیائی، شراب خوری، جوا اور زنا کا عام رواج تھا۔ تو اس معاشرے کے اندر یہ جو گناہ جو تھے نا، یہ کم از کم 4 یا 5 گناہ یہ بام عروج تک پہنچے ہوئے تھے، کہ بے حیائی تو اتنی عام تھی کہ اس کے لیے کوئی بھی موقع ہوتا، جب بھی ان کا ارادہ ہوتا تو وہ یہ کام کر لیا کرتے تھے۔ جس طرح آج یورپ جس جہالت میں پہنچا ہوا ہے، جس بے حیائی کے طوفان بدتمیز میں گرا ہوا ہے، اس سے شاید زیادہ
عرب کا وہ معاشرہ جو جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی بے حیائی والی۔ وہ پھر اسلام نے آ کر عورت کو با حیا قرار دیا اور اس کی عزت کی اور اس کو مقام و مرتبہ دیا۔ شراب خوری، شراب تو عام پی جاتی تھی وہاں پر، اور زنا کا عام رواج تھا۔ لڑائیوں میں لوگوں کو زندہ جلا دینا، مستورات کے پیٹ چاک کر دیا، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا عموماً درست سمجھا جاتا تھا۔ یعنی اس معاشرے کے اندر جب لڑائی ہوتی تو جو طاقتور شخص ہوا کرتا تھا، طاقتور شخص مد مقابل اگر کمزور تھا تو اس کو اس طرح کی عبرتناک سزا دیا کرتا تھا کہ اس کے ماں بعد جو لوگ غربا ہیں اور جو کم طاقتور ہیں وہ آئندہ کبھی جرت نہ کریں ان سے لڑائی کرنے کی۔ جس طرح گھوڑا دوڑانے کے اندر لڑائی کے بارے میں بڑا مشہور ہے، اور ایک نظم بھی ہے اس کے حوالے سے کہ اتنا وہ دور جاہلوں والا دور تھا کہ ایک شخص اگر گھوڑا دوڑانے میں کسی امیر سے آگے بڑھ جاتا تھا تو وہ امیر کیا کرتا تھا، اس کو قتل کر دیا کرتا تھا یا سخت سے سخت سزا دیا کرتا تھا کہ تیری کیا ضرورت، تو غریب، تو کمین، تیری ذات نچلی ہو، میں چودھری، میں آلہ، میں فلاں کا بیٹا، اور تو مزدور کا بیٹا ہو کے مجھ سے گھوڑا دوڑانے میں آگے نکل گیا۔ اور پھر ایسی جنگ چھڑتی، ایسی لڑائی ہوتی کہ خاندانوں کو تحت تیغ لگا دیا جاتا اور ان کی نسلوں کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ یعنی اتنی لمبیاں خاندانوں تک لڑائیاں ہوتی اور کئی نسلوں تک جو ہے وہ لڑائیاں بڑھتی رہتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جس طرح کے لڑائی۔ اور مسورات کے پیٹ کو کاٹ دیا جاتی کہ جو عورتیں جو تھیں حمل والی ہوتی یا ویسی حمل کے بغیر ہوتی، کوئی بھی مسئلہ ہوتا، اگر ایک خاوند ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا اس کی اپنی بیوی کے ساتھ، تو اس نے چاقو کا وار کر کے اپنی بیوی کو زخمی کر دیا، پیٹ پھاڑ دیا، تاکہ آئندہ اگر میں طلاق دوں تو وہ کسی کے گھر میں بس نہ سکے۔ یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ عورت کے 0% سے بھی کم حقوق، بالکل ان کو ایک ٹیشو پیپر کے طرح جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا، اور بالکل قدر و قیمت اس معاشرے کے اندر عورت کی ہے ہی نہیں تھی۔ اور اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی کے گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا عیب ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہے، تو لہٰذا اس عورت کو، اس بچے کو، چھوٹی سی بچی کو اٹھا کر زمین کی تہوں میں دفن کر دیا کرتے تھے، اور مار کر نہیں، زندہ کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے روز وہ دفن شدہ لڑکی اٹھ کر اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑے گی اور کہے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرا گناہ بتاؤ، کس گناہ کی وجہ سے تم نے مجھے قتل کیا تھا، میں قتل ہوئی تھی، آخر گناہ بھی تو بتانا چاہیے، مجھے کس گناہ کی سزا ملی ہے، مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے۔ تو یہ قیامت کے روز جو باپ ہے اور جو ماں ہے، ماں کا تو دل نہیں کرتا، لیکن اس وقت تو باپ جو تھے وہ جو خاص طور پر جو مرد حضرات تھے وہ فل شیطانی وسوسات کے اندر شکار ہو چکے ہوئے تھے۔ تو یہ تو عام بات تھی کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہی وہ تاریک دور تھا جس میں آفتاب ہدایت طلوع ہوا، یعنی کہ ہدایت کا جو سورج ہے وہ طلوع ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے اس قوم کے اوپر اور خاص طور پر قوم کی بیٹیوں کے اوپر اور قوم کی عورتوں کے اوپر ترس آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت کا سورج طلوع کیا، اور بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے انہوں نے پھر سرگرم عمل ہوئے۔ آپ کی ولادت مبارک 12 یا 9 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 کو ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔
آپ کے والد ماجد آپ کی وفات سے کچھ ماہ پہلے قبل پڑھ لیں یا پہلے انتقال کر چکے تھے۔ آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ان کے اندر جہالت کی انتہا ہو گئی اور جہالت اتنی عروج تک پہنچ گئی کہ سسکیاں جو تھیں آسمان سے ٹکرانے لگیں اور لڑکیوں کی آہ و بکا سے فرشتے بھی جو ہے وہ ڈر کھانے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر ترس آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب ہدایت بنا کر ان کی طرف مبعوث فرما دیا تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے حقوق جو ہے وہ دیں، غلاموں کو حقوق، ان کے جو حقوق ہیں وہ دیں، عورتوں کو ان کے حقوق دیں، یہ جو مزدور طبقہ ہے ان کو ان کے حقوق دیں، یعنی کہ جو صاحب حق ہے ان کو ان کا حق دیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی زبانی جو روایات سیرت کی مستند کتابوں میں ملتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ولادت عام بچوں کی طرح نہیں ہوئی۔ کس طرح ہوئی؟ آپ جس وقت کائنات میں تشریف لائے تو دور دراز تک روشنی ہی روشنی نظر آتی تھی، یعنی آپ کی ولادت کے وقت قدرتی طور پر ایک ایسا روشنی کا مینار بنا اور آفاق تک اور کناروں تک اور دور دور تک ایک ایسا انقلاب برپا ہوا اور یہ محسوس ہوا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں پیدا ہوا ہے، یہ بڑا کوئی عظیم انسان پیدا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے میل کچیل سے پاک پیدا ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر ملی تو وہ گھر تشریف لائے اور اپنے پوتے کو گود میں لے کر اللہ کا شکریہ ادا کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا۔ اور جب ان کے دادا کو معلوم ہوا کہ میرا جو بیٹا عبداللہ ہے اس کے گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور جب بچے کو دیکھنے کے لیے آئے، بچے کو اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگایا، پھر ظاہر سی بات ہے کلیجے میں ٹھنڈ تو پڑی ہوگی کیونکہ وہ کوئی عام ہستی تو نہیں ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور خود ہی نام محمد رکھ دیا۔ لوگوں نے کہا بھی تھا کہ یہ محمد کیسا نام ہے، یہ آج تک نام سنا نہیں ہے، تو کہا محمد نام آج تک تو نہیں سنا، کیا اس طرح کا بچہ کسی نے آج تک دیکھا ہے؟ کہا اس طرح کا خوبصورت بچہ کسی نے نہیں دیکھا ہے، تو میں نے سوچا کہ نام بھی اس طرح کا رکھوں کہ آج سے پہلے کبھی کسی نے اس طرح کا نام نہیں رکھا ہے۔ آگے ہے شرفائے عرب میں دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہر سے باہر دیہات میں پرورش کی خاطر بھیجا کرتے تھے تاکہ بچے صحت مند ماحول میں پلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی غرض سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں 4 سال کا عرصہ رہے، یعنی عرب کے اندر یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ اپنے بچوں کو صحیح طرح ان کی پرورش کے لیے، اور جس طرح کو پتہ ہے دیہاتوں میں خالص چیزیں ملتی ہیں، خالص چیزیں ظاہر ہوتی ہے، تو یہ عورتیں کیا کرتی، ان سے پیسے بھی لیتی، ان کے جو معاملات بھی چلتے اور ساتھ بچوں کو لے جاتی اور دیہاتوں میں لے جا کر ان کی پرورش کرتی، ان کو ادب سکھلاتی اور ان کی اچھی طرح تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتی تھیں وہ عورتیں۔ اور ان عورتوں میں سے جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں وہ حلیمہ سعدیہ تھی، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ شروع میں تو یہ ہوا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے،
تو اس کی کفارت کس نے کرنی ہے، اس کے پیسے کس نے دینے ہیں؟ تو اکثر جو دائی جو تھیں وہ چھوڑ کر چلے گئیں۔ لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، یہ سعادت کس کو دینی تھی، یہ جو جسے ہم پنجابی کے اندر کہتے ہیں بھاگ جاگنا، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حلیمہ سعدیہ کے کھاتے میں لکھے ہوئے تھے۔ جس طرح ایک پنجابی کی نظم بھی ہے، پاک جاگ پہ نہیں سب تو پچھوں آنے والی ہے، اس طرح کی ایک نظم بھی ہے۔ آگے ہے یہ اب جو سارا واقعہ اب خود حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی زبانی بتاتی ہیں کہ کیا ہوا، اصل میں کیا ہوا کیا ہے۔ حضرت حلیمہ کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے عجیب و غریب واقعات تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو بچپن ہے وہ عام بچوں سا نہیں ہے، آپ بالکل مختلف تھے۔ آپ نہ بچوں کی طرح شرارتیں کرتے، نہ بچوں کی طرح کھیلتے، نہ بچوں کی طرح روتے، نہ جس طرح بچے جو کام کرتے ہیں ان سے بالکل الگ تھلگ ان کی ذات کی جو پہچان تھی، جنہیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچپن عام بچوں کا سا نہیں بچپن نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں کی طرح کھانے پینے کی چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ چھوٹے بچے عموماً بلا وجہ روتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عادت سے پاک تھے۔ 4 سال کے عرصے میں حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ کی بے پناہ مہربانیوں کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ جب وہ تشریف لائے، نبی الاسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے والد تو نہیں تھے، پھر جتنی بھی پرورش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ قریش کے سردار ہونے کی وجہ سے آپ کی بڑی عزت تھی۔ جب آپ حرم کعبہ یا دار الندوہ میں تشریف لاتے تو اپنے در یتیم کو بھی ساتھ لاتے اور اپنے دائیں جانب بٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عام بچوں کی سی عادات نہ تھیں۔ آپ کم عمری کے باوجود بچپن میں بڑی سنجیدگی اور آرام سے بیٹھتے اور عظمت و شرافت کے آثار آپ کے ہر ادا سے ظاہر ہوتے۔ یعنی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، بچپن کی زندگی ہے، وہ عام بچوں کی سی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نہ شرارتیں تھیں، نہ بلا وجہ کسی کو تنگ کرنا تھا، ٹھیک ہے، نہ کوئی ایسی چیز جس سے لوگ تنگ ہو۔ بالکل پاک صاف ستھرا، ہر عیب، ہر نقص، ہر عیوب سے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا دنیا سے رخصت ہوئے اور اپنے بیٹے جناب عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی وصیت کر گئے۔ جناب ابو طالب اگرچہ بڑے کنبے کے مالک تھے، تاہم انہوں نے اپنے پیارے بھتیجے کی پرورش کا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ ایک سردار سردار کے اوپر کتنی ذمہ داری ہوتی ہیں، کیا کیا کام اس کو کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سردار عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے، ہر انداز سے ان کی پرورش بھی کی، ان کی دیکھ بھال بھی کی اور ان کی ہر طرح سے خدمت کی، تاکہ ان کو کبھی بھی اپنے والد کی جو کمی ہے وہ محسوس نہ ہو۔ وہ آپ کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے اور اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتے۔ آپ نے 10-12 سال کی عمر میں بکریاں بھی چرائیں۔ یاد رکھ لیجئے، ہر نبی جو دنیا میں آیا ہے اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں، اور اس کی وجہ تسمیہ ہے، وجہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کی وجہ سے انبیاء کے دلوں کے اندر ایک عاجزی اور انکساری پیدا کر دی ہے۔
کہ جو بھی انبیاء اور نبی بکریاں چراتے رہے ہیں اور ان کے اندر نہ غرور رہا ہے نہ فخر رہا ہے، بلکہ وہ عاجز بن کر، بلکہ بالکل غرور اور تکبر سے خالی ہو کر انہوں نے زندگی گزاری، حالانکہ اللہ کی طرف سے اتنا مقام و مرتبہ بھی ملا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا بھی تھا کہ لواء الحمد بیدی، کہ قیامت کے روز حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور ساری کائنات اس جھنڈے کے نیچے کھڑی ہوگی اور وہ جھنڈا میرے ہاتھ ہوگا، تمام نبی بھی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لیکن لا فخر، مجھے کوئی فخر نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بکریاں چرانا اس زمانے میں کوئی معیوب کام نہ تھا، شرفان کے بچے عموماً یہ کام کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ دنیا کی غلہ بانی کا فریضہ آپ کے سپرد ہونا تھا، اس لیے خداوند عالم عہد طفولیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے تیار کر رہا تھا کہ صبر و حلم کی اعلیٰ صفات درجہ کمال کو پہنچے، اور بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے انسانوں کی رہنمائی کا کام بطریق احسن انجام دے۔ تو اس کام کی وجہ سے، بکریاں چرانے کی وجہ سے، طبیعت کے اندر صبر، طبیعت کے اندر ٹھہراؤ، طبیعت کے اندر برداشت، طبیعت کے اندر بردباری، اور طبیعت کے اندر جو ہے وہ صبر کرنا، اور مصیبت جب آئے آہ و بکا نہ کرنا، یہ اس چیز سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، بکریاں چرانا تو چھوٹا کام تو نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے، اور اتنا لمبا جو فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، جس سے انسان تھک جاتا ہے۔ تو یہ کام اس لیے بھی کروایا گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ برداشت کرنا، اور اندرونی جو سطح ہے وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ہو جائیں، کیونکہ اب آگے جو معاملات آنے والے ہیں وہ بڑے ہی سنجیدہ ہیں، وہ بڑے ہی خطرناک ہیں، اور بڑے ہی جان لینے والے معاملات ہیں۔ تو اگر اس پر بے صبری کا مظاہرہ کیا تو پھر معاملات نہیں چل سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو عہد طفولیت ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو اختصار کے ساتھ چند ایک پوائنٹ بتاتا ہوں عہد طفولیت کے حوالے سے، کہ آپ نے لکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے قبل کیا ہوتا تھا، کون کون سے گناہ عموماً مشہور تھے، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کیا انقلاب برپا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ کون سی چیزیں نہیں تھیں جو عام بچوں کے اندر پائی جاتی ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہر طرح کے عیب، نقص و عیوب سے پاک تھا۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کے والد آپ کی پیدائش سے قبل انتقال کر چکے تھے، اور آپ کی جو پرورش تھی 8 سال تک وہ کس نے کی، ان کے جو دادا عبد المطلب نے کی، اور ہر طرح سے آپ کا خیال رکھا، اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ سے پیار کیا، اور ہر طرح کی قربانی دی، ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے، اور جب وہ وفات پانے لگے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے سپرد کر گئے، اور اس کے بعد پھر ابو طالب نے صحیح طرح جو ہے وہ خدمت کا اور پرورش کا اور دیکھ بھال کا یہ جو کام عبد المطلب کی طرف سے سونپا گیا تھا اس کو کما حقہ ادا کیا، ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بکریاں بھی چرایا کرتے تھے بچپن کے اندر، تاکہ آپ کے اندر صبر و تحمل پیدا ہو جائے۔ تو یہ میں نے ایک مختصراً ایک عہد طفولیت کے بارے میں آپ کو بتلایا ہے۔ اگلا جو کوشچن ہے وہ ہے عہد شباب، جوانی۔ جس طرح ہمارے پنجابی کے اندر ایک مقولہ ہے کہ جوانی مستانی ہوتی، ٹھیک ہے، جوانی میں انسان چاہے غلط کام کرے چاہے اچھے کام کریں، لیکن اگر انسان جوانی کے اس عالم کے اندر اللہ کی فرما برداری کے کام کرے تو اس بندے کے کیا ہی کہنے ہیں کہ اس نے جو اللہ کی طرف سے اس کو جو جوانی ملی ہے اس جوانی کو بھرپور استعمال کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری بھی کی ہے،
اور اس کے حکموں کو بھی مانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسا نوجوان بڑا ہی پسند ہے جو جوانی کے عالم میں اس کی عبادت کرے۔ آپ دیکھیں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بوڑھا طبقہ ہے انہوں نے مساجد کو آباد کیا ہوا ہے اور جوانوں نے بازاروں کو آباد کیا ہوا ہے۔ حالانکہ جوانوں کا کام عبادت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ قیامت کے روز کچھ لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک نوجوان بھی ہے جس نے جوانی میں عبادت کی ہوگی، ایسی عبادت کی ہوگی کہ لوگوں کو رشک آتا ہوگا، یعنی کہ عبادت میں بھی کمال کیا ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، کیونکہ جوانی کے اندر انسان صحیح تندرست ہو کر ہر طرح سے مکمل نماز اور صحیح طریقے پر ادا کر سکتا ہے۔ اور جو بوڑھا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ بیٹھ کر اس سے نہ سجدہ سے اتنا ہوتا ہے، نہ رکوع سے اتنا ہوتا ہے، نہ دوسرے ارکان اس سے ہوتے ہیں، تو اس کے مقابلے کے اندر ایک نوجوان جو صحیح تندرست ہے وہ لمبا قیام بھی کر سکتا ہے، لمبا سجدہ بھی کر سکتا ہے، لمبا رکوع بھی کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جوان جہاد کے اندر بھی جا سکتا ہے اور تبلیغ اسلام کے لیے بڑا مؤثر کن ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جوان جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو معاشرے کے اندر یہ جو جوان لوگ ہیں ان کو اپنی جوانیاں جو ہیں وہ اللہ کی عبادت میں صرف کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت میں وقف کرنی چاہیے، تاکہ جب قیامت کے روز اس کا جو صلہ ملے پھر انسان اس کو دیکھ کر خوش بھی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی جوانی کا صلہ دیا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جوانی آئی تھی، بچپن کا ہم نے تو پڑھ لیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوانیاں ہیں، جوانی کس طرح تھی، آپ نے جوانی میں کیا کیا کام کیے، وہ بھی ہم انشاءاللہ اختصار کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب ہے عہد طفولیت، پڑھ لیا ہم نے، اب عہد شباب ہے۔ شباب جوانی کو کہتے ہیں۔ رحمت عالم کا مقام اس لحاظ سے یگانہ اور منفرد ہے کہ نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے پورے 40 برس اپنی قوم میں گزارے۔ اب ہر نبی جو ہوتا ہے وہ تقریباً 40 سال کا یہ طویل عرصہ اپنی قوم کے اندر گزارتا ہے۔ اس کے شب و روز، لیل و نہار، اس کی زندگی کے تمام معاملات قوم کے سامنے ہوتے ہیں، اور قوم جو ہوتی ہے اس پر پورا بھروسہ کرتی ہے کہ یہ جو بڑا عظیم انسان ہے یہ تو عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، یہ تو جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ تو دھوکے بازی نہیں کرتا ہے، تو ساری قوم اس پر ٹرسٹ کرتی ہے، یقین کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے 40 سال تک وہ ساری جو جوانی کے جو ایام ہے لوگوں تک عیاں کرنے ہوتے ہیں، تاکہ لوگ یہ دیکھ لیں کہ یہ تو دنیاوی معاملے میں یہ غلط نہیں کرتا ہے تو اللہ کے معاملے میں یہ کیسے غلط کر سکتا ہے۔ تو آپ کی زندگی کے شب و روز آپ کی قوم کے سامنے رود روشن کی طرح عیاں تھے۔ آپ کی یہ 40 سالہ زندگی صداقت، دیانت اور خدمت خلق کی ایک مسلسل کہانی ہے کہ آپ نے اس 40 سال کے عرصے کے اندر آپ نے سچ بولا، آپ نے دیانتداری کی، آپ نے لوگوں کی خدمت کی، آپ نے ایک بہترین جو ہے وہ انسان بن کر لوگوں کے اندر زندگی گزاری، کہ لوگوں کو یہ بتایا کہ اس طرح زندگی گزاری جا سکتی ہے، میں گزار رہا ہوں اور تم بھی گزار سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اپنی اس 40 سالہ زندگی کو ہی اپنی سچائی کے ثبوت میں پیش کیا۔ آپ کے بڑے بڑے دشمن کو بھی یہ ہمت نہ ہو سکی کہ آپ کی سابقہ زندگی پر انگلی اٹھائے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان فرمانے لگے تو آپ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے مان لو، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، فرمایا میں تمہارے اندر یہ اتنا عرصہ رہا ہوں، 40 سال کے قریب
میں تمہارے اندر رہا ہوں، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اب مجھے بتاؤ میں کس طرح کا ہوں، سچا ہوں یا جھوٹا ہوں۔ تو قوم نے، سب لوگوں نے بیک زباں ہو کر یہ الفاظ کہے، ما جربناک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو صادق پایا ہے اور امانتوں کا پاسدار پایا ہے، کہ ہم نے جب بھی امانتیں آپ کے پاس رکھوائی ہیں آپ نے ان کی حفاظت کی ہے، آپ نے سچ بولا ہے، آپ نے کبھی بھی جھوٹ کا ساتھ نہ دیا اور نہ جھوٹ بولا ہے۔ تو یہ تو سارے لوگ مانتے تھے۔ ابو جہل جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، انہوں نے بھی یہ اعتراف کیا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعوت کے بعد، اپنے اس پیغام کے بعد، اپنی زندگی کو پیش کرنے کے بعد، جب رب کی توحید کے نعرے کو بجایا، جب لوگوں تک توحید پہنچائی، کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، اللہ تمہیں بہت کچھ عطا فرمائے گا اس لا الہ الا اللہ کی برکت سے۔ پھر اس کے بعد ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی بد دعا نے تمہیں دیوانہ بنا دیا ہے، کہ تمہیں بتوں کی بد دعا لگی ہے، تم نعوذ باللہ اس طرح کی بہ کی باتیں کرنے لگ پڑے ہو۔ اور ابو لہب نے تو یہاں تک کہا تبا لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اس فضول مقصد کے لیے ہمیں یہاں بلایا تھا، اللہ کرے تمہارے جو ہے وہ ہاتھ چھوٹ جائیں۔ تو یہ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ نے ابو لہب کے بارے میں اسی وقت پیشین گوئی کر دی، اسی وقت فرما دیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور یہ ہلاک و برباد ہو جائے، یہ ان قریب جہنم کی آگ میں جائے گا اور اس کی اپنی بیوی کے ساتھ ہی یہ جائے گا، اور اس کے گلے کے اندر بٹی ہوئی جو رسی جو ہے وہ جہنم کی یہ ہوگی۔ یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات کرے پھر اللہ تعالیٰ کو قطعی برداشت نہیں، انا کفیناک المستہزئین۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول کو کافی ہیں، دنیا والے بدلہ لینے لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور بدلہ لیتے ہیں۔ آگے ہے صادق امین تاجر۔ صادق و امین تاجر، آپ کا خاندان چونکہ تجارت پیشہ تھا اس لیے آپ بھی اس طرف مائل ہوئے۔ آپ کے چچا ابو طالب بھی تاجر تھے۔ جب آپ سن رشد کو پہنچے اور فکر معاش کی طرف توجہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت سے بہتر کوئی پیشہ نظر نہ آیا۔ اب تجارت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتلایا ہوا، بزنس جس کو ہم کہتے ہیں، کہ آپ علیہ السلام نے ابتدا کے اندر چونکہ وہ بکریاں چرائی تھیں اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کرنے لگے، آپ کاروبار کرنے لگے، جس طرح ان کے جو چچا جو تھے ابو طالب وہ بزنس کرتے تھے، وہ کاروبار کرتے تھے، تو آپ نے انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ علیہ السلام نے کاروبار جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کس طرح ہوتا تھا کہ دوسرے شہروں میں جا کر اپنے شہر کا جو مال جو ہے وہ فروخت کرنا ہوتا ہے، جس طرح آج کے دور میں ہم کیا کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کر اپنا مال جو ہے فروخت کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہ تھا، وہ کہیں شام جا رہا ہے، کوئی مصر جا رہا ہے، دور دور دراز کے جو علاقے جو تھے وہاں جا کر اپنے مال کو
فروخت کرتے اور وہاں سے مال کچھ خریدتے بھی تھے۔ کامیاب تجارت کا سب سے بڑا اگر نیک نامی اور ساکھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کا اعتماد کا یہ عالم تھا کہ بے کھٹکے اپنی رقوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے۔ یعنی آپ کامیاب تاجر بھی تھے، اور لوگ بغیر شک و شبہ اور بغیر اس طرح کی کسی ہچکچاہٹ کے یا کھٹکے کے اپنی امانتیں، اپنے پیسے جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے، اور ان کو یقین ہوتا تھا چونکہ وہ جو معاشرہ جس طرح کا تھا وہ اس میں لوگ دجل کرتے تھے، فریب دھوکہ بازی عام تھی، تو کوئی ایک ایسا شخص ڈھونڈا جاتا جو بڑا صادق امین ہو اور سچ بولنے والا ہو اور جھوٹ نہ بولنے والا ہو، تو پھر سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تھا اس معاشرے کے اندر، یعنی کہ اتنے زیادہ آپ علیہ السلام صادق امین تھے۔ آگے ہے، ان دنوں لوگوں کا دستور تھا کہ وہ اپنا سرمایہ کسی تجربہ کار اور امین شخص کے ہاتھ میں دیتے، تجارت میں منافع میں شرکت کر لیتے، جس سے ہم بیع مشترک کہتے ہیں، اشتراک کی تجارت کہتے ہیں، کہ اگر ایک شخص ہے کسی کو پیسے دیتا ہے، یعنی کہ جس کو ہم انویسٹمنٹ کہتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ اب جتنا بھی فائدہ ہوا اس میں سے تم 40% رکھ لینا، 60% مجھے دے دینا، یا 50% ہم کر لیں گے، جتنا بھی وہ طے کر لے، اور نفع نقصان میں مشترک۔ یہ ہمارا ایک کاروبار جو اسلامی کاروبار ہے اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بیع مشترک، کہ ایک شخص انویسٹمنٹ کرے اور دوسرا شخص اس انویسٹمنٹ سے کاروبار کرے، پھر جو فائدہ ہو اس کو پھر آپس میں تقسیم کر لیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار آج بھی رائج ہے اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی رائج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طریقے شراکت سے تجارت کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک حیات رہے گواہی دیتے تھے کہ آپ بڑی دیانتداری اور راست بازی کا مطلب تو ہے سچائی کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے۔ آپ جب کاروبار یا تجارت کرتے، آپ کبھی بھی اپنے مال کے اندر اگر کوئی نقص موجود ہوتا تو آپ یہ بتاتے کہ بھائی اس کے اندر فلاں عیب ہے اور اس کے اندر فلاں کوالٹی ہے، یعنی دونوں چیزوں کو بتا دیتے۔ اب خریدنے والے پر یہ ہوتا کہ وہ خریدے یا نہ خریدے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سچ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ مال میں برکت کرتے ہیں، اور سچ بولنے کی وجہ سے مال میں شاید اضافہ بھی ہو اور برکت بھی جو ہے وہ آ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ اور صداقت کا مظاہرہ کرتے کاروبار۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ تھی کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ ایک شخص جو ہے وہ بڑا ہی زبردست کاروبار کرتا ہے اور کافی منافع لا کے دیتا ہے، تو آپ علیہ السلام کو جب بلایا، اور چونکہ وہ بڑی ایک دولت مند خاتون تھی، وہ بھی تاجرہ تھی، تو آپ علیہ السلام کو پیشکش کی کہ آپ میرے ساتھ کاروبار کریں، آپ میرے مال کو فروخت کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے اور اپنے ایک غلام میسرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا کہ جا کے دیکھو یہ کس طرح کاروبار کرتا ہے، کس طرح یہ سارے معاملات کرتا ہے، یہ تو دن بدن مشہور ہوتا جا رہا ہے کہ اس سے لوگوں کو بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو جب تجارت کے بعد واپس آئے، میسرہ نے کہا کہ یہ سوائے سچ کے اور کچھ نہیں کرتے، سچ بولتے ہیں، مال کے اندر جو خوبی ہوتی ہے وہ بھی بتاتے ہیں، مال کے اندر نقص ہوتا ہے وہ بھی بتاتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے اور کاروبار کے اندر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ برکت آ جاتی ہے۔ اور پھر اسی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کی صداقت اور امانت سے بہت متاثر ہوئیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا جو پیغام ہے وہ بھیج دیا۔
آگے ہے کاروبار تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معاملہ ہمیشہ صاف رکھتے اور کبھی وعدہ خلافی نہ فرماتے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کی وجہ ہی سے ہر چھوٹا بڑا آپ کو الامین، شک و شبہ سے بالا، دیانتدار اور الصادق، بے مثال صداقت کا پیکر کہہ کر پکارتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی بن چکا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نام کی بجائے لوگ کہتے تھے وہ صادق آ رہا ہے، کوئی کہتا تھا وہ امانت دار آ رہا ہے۔ تو یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب معاشرے کے اندر مشہور ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے علاقوں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی کام کرے، حاجی صاحب آ رہے ہیں، وہ بڑا نیک شخص آ رہا ہے، وہ فرشتہ آ رہا ہے، یا کوئی غلط کام کرتا ہے اسے کہتے ہیں یہ شرابی آ رہا ہے، وہ نشئی آ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صادق تھے، وہ امین تھے، وہ بہت ہی زیادہ سچ بولنے والے تھے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ یہ نام لے کر پکارتے تھے۔ آگے ایک واقعہ ہے حرب فجار کا، یہ ایک جنگ ہے، لڑائی ہے، اس کے بارے میں ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد شباب میں حرب فجار کا واقعہ پیش آیا۔ یہ جنگ قبیلہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان لڑی گئی۔ قریش کے حق پر ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ رہے، مگر عملی طور پر کوئی حصہ نہ لیا، چونکہ یہ جنگ ان ایام میں لڑی گئی جن ایام میں جنگ و جدل حرام تھا، اس لیے حرب فجار کہلائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر حصہ لینے سے اجتناب فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی، چاہے میدان جنگ ہو یا اور کوئی معاملہ ہو، آپ نے کبھی بھی اس طرح کے کاموں میں حصہ نہیں لیا ہے، کیونکہ آپ رحمت بن کر آئے تھے، آپ زحمت بن کر تو نہیں آئے تھے۔ تو اس معاملے میں حالانکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ تھے، ان کی قوم حق پر تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک حمایت کے طور پر ساتھ تھے، لیکن عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ مطلب آپ نعوذ باللہ آپ ان سے ڈرتے تھے، آپ دنیا کے سب سے بڑے بہادر شخص تھے، آپ سے بڑھ کر اس روئے زمین پر کوئی بہادر کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، آپ دنیا کے سب سے زیادہ شجاع انسان ہیں، کہ جب جنگ احد کے اندر جب شکست ہو گئی مسلمانوں کو ان کی غلطی کی وجہ سے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہادری اور اپنی دلیری کو دکھلانے کے لیے آپ اپنی تلوار کو میان سے باہر نکال کر اور خچر پر بیٹھ کر یہ اعلان کرتے جا رہے ہیں، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں کوئی جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی کہ ان کی نسل کا ہوں، ان کا پوتا ہوں۔ جب یہ اعلان صحابہ کرام نے سنا، صحابہ کرام کے اندر بھی جرأت آئی، پھر صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، پھر حملہ کیا، پھر جو شکست جو تھی وہ فتح میں تبدیل ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جی اس قسم کی لڑائیوں کو دیکھ کر سخت کرتا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہی نہیں تھا لڑائی کرنا، یہ لڑائی دیکھنا، لڑائی میں شرکت دینا یا حمایت کرنا، کیونکہ آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج وہ تو اللہ کے ساتھ محبت پر مبنی تھا۔ آپ اللہ کے ساتھ بھی محبت کرتے، انسانوں کے ساتھ بھی محبت کرتے، تو محبت ہی محبت پھیلاتے تھے، تو پھر لڑائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ کھٹا ہوتا تھا، آپ ہچکچاتے تھے، آپ کا دل ہی نہیں کرتا تھا لڑائی کرنے سے، اور آپ چاہتے تھے کہ جاہلیت کے دور کی یہ لڑائیاں ختم ہوں۔ چنانچہ اس سلسلے میں حلف الفضول کا مشہور معاہدہ طے پایا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ظالم کی مخالفت اور مظلوم کی مدد کی جائے، تو آپ دل و جان سے اس میں شریک ہو جب یہ معاہدہ ہو گیا نا کہ اب ہم معاہدہ یہ کرتے ہیں جو ظلم کرے گا اس کے خلاف ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے، اور مظلوم کی جو ہے وہ ہم سب مل کر جو ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد نبوت میں بھی فرمایا کرتے تھے، اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ لیتا، اور آج بھی اس ایسے معاہدے کے لیے کوئی بلائے تو میں ضرور حاضر ہوں گا۔ تو جو جنگیں جو تھیں، یہ جو لڑائی، یہ جو جہاد، یہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب کیا جب مد مقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آئے، یعنی جنگ احد دیکھ لیجئے، جنگ بدر دیکھ لیجئے، غزوہ حنین دیکھ لیجئے، تبوک دیکھ لیجئے، یہ جتنے بھی غزوے ہوئے ہیں سوائے فتح مکہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ نہیں کیا، کفار نے آپ کا گھیراؤ کیا، آپ کا محاصرہ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کبھی بھی اپنے دشمن کے ساتھ لڑائی کی خواہش نہ رکھو، کیونکہ یہ جو لڑائی قتال اس میں یا وہ مرے گا یا یہ مرے گا، تو یہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہی نہیں ہے۔ ہاں اعلی کلمت اللہ کے لیے، دین کی خاطر اور اسلام کو پھیلانے کے لیے اگر کیا جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ آگے ہے حجر اسود کا واقعہ۔ تو یہ جتنا بھی کوشچن ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ پہلا جو حرب فجار ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہوا ہے، اور آگے حجر اسود کا جو واقعہ ہے یہ بھی اللہ کے رسول اسلام کی زندگی کے اندر ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار، تدبر اور معاملہ فہمی کا مظاہرہ ہمیں تعمیر کعبہ کے وقت نظر آتا ہے کہ کعبہ شریف چونکہ نشیبی علاقے میں تھا، اس لیے اکثر بارشوں کی وجہ سے عمارت کو نقصان پہنچتا۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ کعبے کی از نو تعمیر کی جائے۔ جب کعبے کی جو ساخت ہے وہ نیچے کر کے ہے، ٹھیک ہے، تو ارد گرد سے جو پانی ہے جب بارش ہوتی ہے تو وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے، تو جب پانی کھڑا ہوتا ہے تو جو خانہ کعبہ کی جو بنیادیں ہیں اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب بنیادیں خراب ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا گرنے کا امکان ہوتا ہے۔ تو سب نے مل کر یہ فیصلہ یہ کیا کہ کیوں نہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی جائے، عصر نو اس کو تعمیر کیا جائے۔ اب سب اس سے متفق ہو گئے، ہاں اس طرح کا ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے اس معاشرے کو اور اس دور کے اندر بھی خانہ کعبہ قابل احترام تھا اور لوگ اس کی بڑی رسپیکٹ کیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ اس وقت حج کرنے کے لیے آتے تھے، طواف کرتے جو خانہ کعبہ کے، تو کچھ لوگ اتنے جہالت کہہ لیں یا جس طرح کا بھی لفظ استعمال کر لیں کہ وہ بالکل برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ بڑا پاک ہے، تو لہذا ہم جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ پتہ نہیں حلال کی کمائی کے حرام کی کمائی کے ہیں، تو لہذا وہ اپنے بدن سے کپڑے اتار کر، یا کئیوں نے منت مانگی ہوتی تھی تو وہ یہ اس خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ پھر جب سارے متفق ہو گئے کہ اب خانہ کعبہ کی تعمیر عصر نو کی جائے، تعمیر کا کام شروع ہوا اور تمام قبائل قریش نے پوری عقیدت سے اس میں حصہ لیا۔ جب حجر اسود کے نصب کرنے کا موقع آیا تو سخت جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اس سے حاصل ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ لڑائی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اب معاملہ چونکہ یہ حجر اسود ایک کونے پر لگا ہوا ہے، پھر جب ظاہر سی بات ہے دوبارہ پھر خانہ کعبہ کے اس پتھروں کو دوبارہ لگایا گیا، پھر بنایا گیا، اب رہا مسئلہ اب حجر جو اسود ہے اس کو اب نصب کرنا ہے، دوبارہ اسی جگہ پر لگانا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا سعادت کا کام ہے، کیونکہ حجر اسود یہ جو کالا پتھر ہے یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ اس کی عظمت یہ ہے کہ جو اس کو چوم لیتا ہے تو حجر اسود اس کے سارے گناہوں کو اس کے منہ سے کھینچ لیتا ہے، اور فرمایا جب یہ دنیا میں آیا تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا اور بنی آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا ہوا ہے۔ اب آپ پتھر کو دیکھیں تو بالکل کالا ہے، یہ کالا وقت کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ بنی انسان کے تمام گناہوں نے اس کو کالا کر دیا ہوا ہے، کیونکہ گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کو ایک انفارمیشن دیتا ہوں، گناہ کا ایک وجود ہے، گناہ کرنے سے جو سیاہی آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اذا اذنب عبد، جب بندہ گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، فرمایا اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔
جب گناہ کرتا ہے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر من تابا، اگر وہ توبہ کرتا ہے، واستغفرا اور معافی مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آئندہ نہ کرنے کی ایک وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا، سکیلا قلبہ، اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں دل کو دھو دیا جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے. اور اگر محقت، اگر وہ باز نہیں آتا ہے اور گناہ کرتا جاتا ہے، سکیلا قلبہ، جب وہ مسلسل گناہ کرتا ہے فرمایا پھر دوسرا لگ جاتا ہے، پھر تیسرا لگ جاتا ہے، پھر کلا بل رأنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا تو پھر مکمل دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. تو گناہ کی وجہ سے سیاہی آتی ہے، تو وہ یہ وہی گناہ ہے جس کی وجہ سے اس حجر اسود کا رنگ جو ہے وہ کالا سیاہ ہو چکا ہوا ہے. آگے نوبت یہاں تک پہنچی کہ لڑائی کا خطرہ پیدا ہو گیا. آخر خاندان کے ایک معمر ایک جو بزرگ شخص ہے اور یہ جو سب سے محترم شخص ہے، ابو امیہ بن مغیرہ کی رائے پر فیصلہ ہوا کہ کل صبح جو شخص پہلے داخل ہو وہی ثالث قرار دے دیا جائے. حکم الہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائے. آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، الامین 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 تشریف لائے ہیں، ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن تدبر کا ثبوت دیتے ہوئے حجر اسود کو نصب فرمایا. اس کا مفصل تذکرہ آپ گزشتہ جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیا ہوا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح آپ کا معمول ہوا کرتا تھا، آپ اللہ کی عبادت خانہ کعبہ میں کیا کرتے تھے، تو آپ اس دن جس دن یہ طے قرار پایا کہ اس جھگڑے کو ختم کرنے والا وہ شخص ہوگا جو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے صبح کے وقت آ جائے گا، وہی فیصلہ کرے گا، اور جو فیصلہ کرے گا ہم اس فیصلے کو من وعن جو ہے وہ تسلیم کریں گے. اب کیا ہوا، جب صبح ہوئی، صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کے لیے خانہ کعبہ تشریف لائے اور وہاں پر بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے کہ لوگ جب تشریف لائے سب نے دیکھا کہ یہ تو وہ شخص بیٹھا ہوا ہے جو انتہائی صادق و امین ہے اور اس کے بارے میں یہ مشہور ہے، یہ امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہے. تو سب نے کہا الامین آ گیا، الامین آ گیا ہے، الامین آ گیا ہے، تو یہی ہمارے معاملے میں فیصلے کرے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ بھی اس قدر شاندار کیا، اس قدر زبردست فیصلہ کیا کہ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو من وعن تسلیم کیا. آپ نے کیا کیا، آپ نے فرمایا 4 قبیلے ہیں، تو 4 قبیلے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے کپڑے کو اتارا اور 4 کونوں سے ہر ایک کونا ایک قبیلے کے سردار کو پکڑا دیا. جب وہ چادر جو ہے وہ انہوں نے پھیلا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کپڑے کے اوپر رکھا اور پھر خانہ کعبہ کی اس دیوار کے اندر اس کو نصب فرما دیا. تو اس سے یہ ہوا کہ یہ معلوم ہو گیا کہ اس حجر اسود کو تمام قبیلوں نے ہی نصب کیا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تدبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زبردست اور دانا ہونے کی بہت بڑی علامت تھی کہ لڑائی اور جھگڑا ختم بھی ہو گیا اور سب خوش بھی ہو گئے اور کسی کے درمیان کوئی تنازع، کوئی جھگڑا اور فساد برپا نہ ہوا. حیا، آپ کی خوبیاں اتنی ہیں کہ شمار میں نہیں آ سکتی، لیکن جوانی میں شرم و حیا آپ کی سب سے نمایاں صفت تھی. کسی نے آپ کو ننگا نہیں دیکھا. بچپن میں آپ حیا کا پیکر تھے. خودداری کا یہ عالم تھا کہ اپنی روزی خود کمائی اور کسی پر بوجھ نہیں بنا، یعنی کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں پر بوجھ نہیں بنے تھے اور خودداری سے رہے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا تسمہ جو ہے
اگر ٹوٹ جائے تو میں کسی سے نہیں مانگوں گا، میں اللہ سے مانگوں گا۔ اگر میں اونٹ پر بیٹھا اور نیچے میری چیز گر جاتی ہے، میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ وہ چیز مجھے پکڑا دے، خود نیچے اتر کر اس کو پکڑ کر دوبارہ پھر اونٹ کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ کردار ہے۔ تو یہ تو ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی معاملات عہد شباب کے اندر، کہ آپ کا کردار کتنا شاندار تھا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں محبت اور رحمت کا پیکر۔ قرآن حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ نبوت سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت و رحمت کی تصویر تھے۔ کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو جھٹ سے بے چین ہو جاتے اور اس وقت تک آرام نہ فرماتے جب تک اس کی تکلیف دور نہ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا کہ آپ بنی نوع انسان کے لیے رحمت ہیں، اور رحمت اسی شکل میں ہو سکتے ہیں کہ اگلے کی جو تکلیف ہے انسان اپنی تکلیف محسوس کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان بھی فرمایا ہے کہ مومنوں کا تکلیف میں پڑنا لعنتم، تم پر بڑا گراں گزرتا ہے، یعنی کہ تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مومن، کوئی مسلمان تکلیف میں رہے، تکلیف میں ان کو تکلیف پہنچے، اور خیر کے معاملے میں آپ بڑے حریص تھے کہ مومنوں کو ہر طرح سے خیر، بھلائی اور رحمت پہنچے، محبت پہنچے، مسلمانوں کو کسی طرح سے یا کسی بھی انسان کو کسی بھی طرح سے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کا کافی حصہ بوڑھوں، بیماروں اور معذور لوگوں کی دیکھ بھال میں صرف کرتے، ان کے چھوٹے موٹے کام کر دیتے، ان کا سودا سلب لا دیتے۔ آپ کے دل میں غلاموں کے لیے خاص جگہ تھی، یتیموں کے ساتھ بے حد محبت سے پیش آتے اور بچوں سے محبت و شفقت کا سلوک کرتے، غریب بچوں کو کھانا کھلاتے اور پہننے کے لیے کپڑے دیتے۔ اب دیکھیے یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اونچا ہے، آپ کی عظمت کتنی زیادہ ہے، آپ کس مقام تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو عام لوگ کرتے ہیں کہ کسی کی خدمت کرنا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، اور جو معذور لوگ ہیں ان کے لیے کچھ چیزیں فراہم کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، اور چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت کرنا، اور بوڑھوں کے کوئی کام کاج کر دینا، غلاموں جو لوگ غلام تھے، جس کو معاشرے کے اندر ذرہ برابر بھی حقوق نہیں دیے جاتے تھے، ان کو اپنے دل کے اندر جگہ دینا، تو یہ وہ کام ہے کہ یہ بالکل سادہ، بالکل عام لوگوں کا کام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ان تمام لوگوں کی جو محبت اور پیار ہے وہ بالکل موجود ہے۔ اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ کو منصب رسالت ملا ہے تو آپ کے اندر غرور آ گیا ہے، تکبر آ گیا ہے کہ اب میری عظمت، میری شان بہت زیادہ ہے، میں ان کے ساتھ تعلق نہیں بناؤں گا۔ قطعی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان سے محبت کیا کرتے تھے، ان سے پیار کیا کرتے تھے۔ آگے بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے مراسم شرک سے اجتناب، یعنی کہ شرکیہ جو رسومات ہیں جو اس معاشرے کے اندر رائج تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قطعی جو ہے وہ اجتناب فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن اور جوانی میں بھی، جبکہ آپ نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، مشرکانہ رسوم سے بچتے۔ ایک دفعہ قریش نے آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھا جو بتوں کی چڑھاوے کا تھا، آپ نے اسے کھانے سے انکار کر دیا۔ ایام حج میں قریش نے یہ قاعدہ بنا دیا تھا کہ جو لوگ باہر سے آئیں وہ طواف کے وقت قریش کا لباس پہنے، ورنہ برہنہ طواف کرنا ہوگا۔ چنانچہ اس
مینا پر عریاں طواف کا عام رواج ہو گیا، لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کبھی اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا، بلکہ ہمیشہ اسے بری رسم کی مخالفت کی۔ اب آپ کو پتہ ہے عموماً کچھ شرکیہ رسومات ہوتی ہیں، شرکیہ کھانے ہوتے ہیں کہ کسی نے کسی بت کی منت مانی ہو، چڑھاوا چڑھایا ہو، نظر مانی ہو، یا اس طرح کا کوئی بھی کھانا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعی طور پر اس کو نہیں کھایا کرتے تھے، کیونکہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے، یعنی ذبح کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ ہم عید کے اوپر جو ہم بقرہ عید کہتے ہیں یا بڑی عید جو ہوتی ہے، اس کے اوپر قربانی کرتے ہیں نا، تو قربانی کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اگر یہ عبادت اگر کسی اور کے لیے کی جائے تو یاد رکھ لیجئے وہ جو کھانا ہوتا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، وہ حلال نہیں ہے، وہ قطعی طور پر آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا جو کھانا ہے اس کو پسند ہی نہیں فرمایا کرتے تھے، آپ کھاتے ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے اعلان کیا گیا ہے اس کا، وہ حلال نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کے اندر، نبیوں کی طبیعت کے اندر اور ان کے مزاج کے اندر ہی توحید ہوتی ہے اور اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اپنے پیغمبروں کو ان تمام عیوب اور نقوص سے پاک رکھتے ہیں۔ آگے ہے، اور قریش نے جو ایک عجیب و غریب قسم کا معاہدہ کیا تھا، جو وہ لوگ باہر سے آئیں گے وہ ہمارا لباس پہن کر طواف کریں گے، وغیرہ ننگی کریں گے، تو یہ انتہائی غلط رسومات تھیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس سے بیزار ہو گئے، انکار کر دیا اور کبھی بھی ان میں شراکت نہیں کی۔ مکہ میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرتی زندگی کی لغویات اور ناانصافیوں کا سامنا کرنا پڑا، جو معاشرے کے اندر فضول کام، فضول رسومات تھیں اور ایسے ناانصافیوں والے معاملات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت نفرت تھی۔ بتوں کی پوجا خاص طور پر، میلوں ٹھیلوں کا رواج، شراب اور جوا، غرض کون سی بے حیائی تھی جو اہل مکہ میں نہ تھی، یعنی ہر طرح کی بے حیائی، ہر طرح کے برے کام، ہر طرح سے ان کے اندر پائے جاتے تھے، کوئی بھی برائی ایسی نہیں تھی جو ان کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام عیب سے، ان تمام عیوب سے، ان تمام نقوص سے بالکل پاک، صاف، مبرہ، منزہ تھے، آپ کو ان سے نفرت تھی، آپ ان چیزوں سے بالکل دور رہا کرتے تھے، اور خاص طور پہ بتوں کی جو پوجا ہے، چونکہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور میلے ٹھیلے ہوا کرتے، جیسے آج بھی میلے ہوتے ہیں، لوگ میلوں پہ جاتے ہیں، اس وقت بھی یہ میلے آج کے نہیں ہیں، یہ میلے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے کے میلے یہ ہیں، جس میں کسی بت کی برسی منائی جاتی ہے یا اس کے لیے خاص دن مقرر کیا جاتا ہے، اور آج آپ جانتے بھی ہیں انڈیا کے اندر بھی بتوں کے بھی وہ میلے لگتے ہیں۔ نسب اور خاندان پر فخر و غرور کا یہ حال تھا کہ بات بات پر تلواریں نکل آتی تھیں، یہ جھگڑے پشتوں تک چلتے، لڑکیوں کو بدنامی کا باعث سمجھ کر زندہ دفن کیا جاتا، اور پھر انہی برائیوں اور بے حیائی کے کاموں کا ذکر بھری محفلوں میں بڑے فخر سے کیا تھا کہ میں نے بھئی اپنی بیٹی کو تو میں نے آج قتل کر دیا، جو میرے لیے ایک شرمندگی کا باعث تھی، میں نے اس کو قتل کر دیا، بھئی میں نے فلاں گناہ کیا ہے، میں نے آج اس سے زنا کیا ہے، میں نے اس سے بدکاری کی ہے۔ تو یہ چیزیں جو تھیں یہ زبان زد عام تھیں، اور ان کو محافل کے اندر ایک فخر کے طور پر
اس کو بیان کیا جاتا کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، فلاں کو دھوکہ دیا ہے، فلاں کو مارا ہے، فلاں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، فلاں کے ساتھ میں نے یہ کیا ہے، فلاں کے ساتھ یہ کیا ہے، تو اس کو ایک فخر کے طور پر یہ پیش کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان معاشرتی برائیوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں کرتے، آپ خود ان سے دور رہتے اور سوچتے رہتے کہ ان برائیوں سے لوگوں کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے۔ اس قسم کے خیالات کے ہر وقت آپ کے ذہن مبارک پر چھائے رہتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت پسندی اور تنہائی کی طرف مائل ہو گئے اور غار حرا میں آپ کے شب و روز بسر ہونے لگے۔ غار حرا مکے سے کوئی 3 میل دور ہے۔ آپ مہینوں وہاں جا کر قیام فرماتے اور غور و فکر اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، وہ ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لاتے، وہاں پہ جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ آپ غار حرا میں ہی تھے کہ خدا کی طرف سے پہلے وحی لے کر جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کائنات کی رہنمائی کا کام آپ کے سپرد ہوا۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، تو آپ ان معاشرتی برائیوں سے تنگ آ چکے ہوئے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ میں تنہائی کے اندر اپنے رب کی عبادت کروں، اس کی پہچان کی طرف سوچوں اور اس کی طرف میں مائل ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ سوجا۔ آپ علیہ السلام نے کیا کیا، مکہ سے 3 میل یعنی کہ 5 کلومیٹر کی مسافت پر ایک غار ہے، اور اس غار میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، آپ وہاں پر کھانے پینے کا سامان لے جاتے اور وہاں پر بیٹھ کر یعنی کہ غار حرا میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ہفتوں جو ہے وہاں پر رہتے، باہر نہ نکلتے، اپنے زندگی کے شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزارتے، کیونکہ معاشرے کے اندر برائیاں، ناانصافیاں اور ظلم زیادتی اور فضول قسم کی رسموں کو دیکھ کر آپ تنگ آ چکے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ میں تنہائی کے اندر کوئی ایسا وقت مجھے ملے کہ جس میں اپنے رب کی عبادت کروں، رب کی پہچان کی طرف آؤں، رب کو پہچانوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ تنہائی تلاش کر رہے تھے، اور آپ کو تنہائی ملی کہ آپ نے وہاں پر ہفتوں 2 3 4 ہفتے مہینوں کے حساب سے آپ وہاں پر رہتے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ بیٹا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے متعلق کچھ باتیں۔ آگے بیٹا کوشچن ہے اخلاق نبوی، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس طرح تھا۔ قرآن کی گواہی، سب سے پہلے کوشچن کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات پر روشنی ڈالیے۔ قرآن کی گواہی، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا گواہ خود قرآن مجید ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، کہ بے شک تم اخلاق حسنہ کے اعلیٰ درجے پر فائد ہو۔ یہ سورہ قلم کی آیات ہیں۔ قرآن حکیم کلام الہی ہے جو خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اس کا عملی نمونہ اور نقشہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی بہترین کامل نمونہ ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، وہ ایک مکمل رہنمائی ہے۔ اس میں بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کے خزانے جو ہے وہ پنہا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایک بہترین زندگی گزار کر بتلائی کہ بہترین زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ آپ بہترین زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے اگر فرشتوں کو چنتا تو فرشتے کبھی بھی نمونہ نہیں بن سکتے تھے انسانوں کے لیے۔ کیوں نہیں بن سکتے تھے؟ کیونکہ فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ہنستے ہیں، نہ روتے ہیں۔ وہ اپنی ایک پوزیشن پر قائم اور برقرار ہیں۔ ان کا انسانوں کے ساتھ بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اسی لیے
انبیاء علیہ السلام کو چنا کہ وہ بھی انسان ہیں، وہ زندگی کے اندر سارے معاملات کریں گے اور بہترین زندگی گزار کر جائیں گے، تاکہ انسانوں کے لیے یہ بات بالکل واضح ہو چکے کہ اس طرح زندگی گزاری جا سکتی ہے جس طرح ایک رسول اور ایک نبی نے زندگی گزاری۔ تو ان تمام میں سے سب سے کامل، سب سے بہترین زندگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اخلاق فقط اچھے لب و لہجے کو نہیں کہتے، اخلاق فقط اچھی گفتگو کو نہیں کہتے، جو اخلاق ہوتا ہے، اخلاق پوری زندگی کے تمام پہلوؤں کو گھیرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہو، اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ آگے پھر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ آپ کن کن پہلوؤں کے اندر بہترین تھے، آپ کن کن لوگوں کے ساتھ معاملات، کس طرح کے معاملات تھے، اور کن کن لوگوں نے آپ کی صداقت کی، امانت کی، آپ کے اخلاق کی گواہی دی ہے۔ قرآن مجید حق صداقت کا پیغام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغامبر، قرآن رشد و ہدایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راشد و ہادی، اس لیے قرآن کی ہر آیت کسی نہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تعلق رکھتی ہے۔ گویا پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ قرآن پاک کا ایک عملی نمونہ ہے۔ یعنی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے روکا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پریکٹیکلی ان کاموں کو کر کے دکھلایا اور ان کاموں سے بچ کر دکھایا کہ ان سے بچا جا سکتا ہے اور ان کاموں کو کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس بات کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی بھی موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چند صحابہ نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ حالات زندگی ہمیں سنائیں۔ انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھتے؟ جو خلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو، فَإِنَّ خُلُقَهُ كَانَ الْقُرْآنِ، کہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ کی پوری اخلاقی زندگی قرآن مجید کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہے، یعنی مکمل قرآن پاک پر جو عمل کیا ہے، اللہ کی باتوں پر جس نے عمل کیا ہے وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی کہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے بتلایا ہے، اس لیے فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہی ہے، قرآن میں جو بتلایا ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول اسلام کی سیرت بھی ہے۔ قرآن نے جو کچھ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر دکھایا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا عملی قرآن تھے۔ قرآن مجید کا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی کو سامنے لانا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے چند پہلو کا پیش کیے جاتے ہیں، جو چند یعنی کہ کس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے سادگی اور بے تکلفی، یعنی کہ نبی اسلام کی جو طبیعت تھی وہ بڑی سادہ مزاج تھی، ٹھیک ہے؟ جس طرح عموماً ہمارے جو پیسے والے حضرات ہوتے ہیں جن کو تھوڑا بہت عہدہ مل جاتا ہے تو ان کے اندر کیا آ جاتی ہے، ان کے اندر ایک ٹھاٹ باٹ آ جاتی ہے اور غرور و تکبر آ جاتا ہے، وہ کسی انسان کو انسان ہی سمجھتے ہیں۔ تو اتنا مقام مل جانے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت ہے وہ انتہائی سادہ ہی رہی ہے، کوئی غرور اور فخر آپ کی طبیعت کے اندر نہیں پایا جاتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روزمرہ زندگی میں حد درجہ سادہ تھے۔ مجلس سے اٹھ کر گھر تشریف لے جاتے تو ننگے پاؤں چلتے اور جوتے وہاں چھوڑ جاتے، اور یہ علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف فرما ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے پہننے میں کوئی تکلف نہ فرماتے، سادہ سے سادہ کھانا کھا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنے ہوئی آٹے کی روٹی کھاتے، پہننے کو جیسا بھی مل جاتا پہن لیتے، زمین پر چٹائی کے فرش پر جگہ ملتی بیٹھ جاتے، لباس میں نمائش پسندی نہ تھی، سامان آرائش سے دور رہتے اور ہر چیز میں سادگی بے تکلف کو پیش نظر رکھتے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سادگی پسند کرتے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال سادہ زندگی بسر کریں اور تکلف سے پاک رہیں۔ فرماتے تھے کہ دنیا میں انسان کے لیے اتنا کافی ہے جتنا ایک مسافر کو زیادہ راہ کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، یہ دنیا کے اندر اس طرح رہو جس طرح ایک مسافر رہتا ہے۔ آپ دیکھیں مسافر کیا ہوتا ہے، اگر آپ نے سفر کرنا ہے، لاہور جانا ہے، کسی دوسرے شہر جانا ہے، تو اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کا سارا سامان سمیٹ کر اور پھر آپ نکل جائیں، نہیں، بلکہ آپ جو ضروری سامان ہوتا ہے، ایک دو سوٹ لیے، ایک جوتی لی اور آپ سفر کو چل دیے، تاکہ سفر میں زیادہ تر آپ پر بوجھ نہ بنے۔ تو یہی وجہ تھی نبی الاسلام کی جو زندگی بھی تھی وہ بھی اسی طرح کی تھی، سادہ سی زندگی تھی، اور آپ کی زندگی کے اندر کوئی نمود و نمائش نہیں تھا۔ حالانکہ اگر رسول اللہ چاہتے، اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مال کی فراوانی کرتے، لیکن آپ علیہ السلام کے دل کے اندر یہ تمام چیزوں کی محبت نہیں۔ اپنا کام آپ کرنا، بیٹا یہ ساری چیز اخلاق کے اندر آتی ہیں۔ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند فرماتے، باوجود دیکھ کے وہ تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار و خادم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اپنے دست مبارکانی اپنے ہاتھ سے انجام دیا کرتے۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ جواب ملا کہ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے، کپڑوں میں ہاتھ سے پیوند لگاتے، دودھ دوتے، بازار سے سودا سلف خرید لاتے، اونٹ کو اپنے ہاتھ سے باندھتے، اسے چارہ ڈالتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوعمر تھے اور خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر معماروں کو دیتے۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر اور جنگ احزاب میں خندق کھودنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام لیا۔ دو صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ خود اپنے دستے مبارک سے مکان کی مرمت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے یہ عادت ناپسند تھی کہ خود بیٹھے رہیں اور دوسرے ان کے کام کریں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوددار تھے اور اپنے کام خود کیا کرتے تھے، اور گھر کے کام کرنا، سلائی کڑھائی، جوتے میں اگر ٹوٹ جاتی ہے اس کو ٹانکا لگا لینا، اس طرح کے سارے جو معاملات جو انسان خود کر سکتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ دوسروں کے کام آنا، ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ جو ہے وہ اگر آپ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، یہ آپشنل ہے، اس میں کوئی اتنی ضروری نہیں ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، وہ کسی جنگ پر گئے، ان کے گھر کوئی دودھ دونے والا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ان کے گھر جاتے اور دودھ دویا کرتے تھے۔ حبش سے مہمان آئے تو صحابہ نے خواہش کی کہ وہ ان کی خدمت کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ذمہ لیا اور بذات خود ان کی مہمان نوازی کا فرض انجام دیا۔ تو یہ پوائنٹ آپ یہاں تک کر سکتے ہیں۔ آگے ہے بچوں پر شفقت۔ تو بچوں کے ساتھ شفقت کرنا، بچوں کے ساتھ پیار کرنا، یہ بھی اخلاق نبوی ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ بڑے ہیں، آپ کا کوئی کام نہیں بنتا چھوٹوں کے ساتھ سلام لینا، تو یہ غلط بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر حد درجہ مہربان تھے۔ سواری پر آ رہے ہوتے تو انہیں آگے پیچھے بٹھا لیتے، راستے میں بچوں سے ملتے تو انہیں پہلے سلام کرتے۔ ماں بچے
کی محبت کے واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گہرا اثر ہوتا، بچوں کی خاطر نماز مختصر فرما دیتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور ارادہ ہوتا ہے کہ دیر میں ختم کروں گا کہ اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، نماز مختصر کر دیتا ہوں، اس میں ماں کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ یعنی آپ یہ بھی خیال رکھتے تھے، ظاہر سی بات ہے نبی الاسلام کے پیچھے بچے بھی نماز پڑھتے تھے، بوڑھے بھی نماز پڑھتے تھے، عورتیں بھی نماز پڑھتی تھیں، تو ظاہر سی بات ہے زیادہ دیر اگر نماز پڑھی جائے تو وہ کچھ بچے جو ماؤں نے اٹھائے ہوتے ہیں وہ رونے لگ پڑتے ہیں، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو ہے بچوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ نماز کو چھوٹا کرتے، یعنی کہ مختصر کرتے اور اتنا وقت نہ لگایا کرتے۔ اور اس کے حوالے سے یہ فرمان بھی نوٹ کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار بچوں کو قتل نہ کرو، ہر جان اللہ کی فطرت پر ہی پیدا ہوتی ہے۔ آگے ہے جانوروں پر رحم، کہ آپ کی جو رحمت ہے، آپ کا جو اخلاق ہے فقط انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام جانوروں کے ساتھ بھی پیار کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیوانات پر رحم فرماتے۔ عرب میں مدتوں سے ان بے زبانوں پر ظلم ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم کیا۔ عرب زندہ جانوروں کے بدن سے گوشت کاٹ لیتے اور پکا کر کھاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، جانوروں کی دم اور بال کاٹنے سے منع فرمایا۔ جانوروں کو باہم لڑانا ناجائز قرار دیا، جانور کو باندھ کر اسے نشانہ بنانے کو ظلم قرار دیا، پرندوں کے انڈے چرانے، ان کے بچوں کو تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا، اور جانوروں کو پوری خوراک دینے اور ان سے ان کی طاقت کے مطابق کام لینے کی تلقین فرمائی۔ آگے ہے خادموں سے محبت، جو خدام ہوتے ہیں، جو غلام طبقہ ہے، نبی الاسلام کے زمانے میں جو بالکل طبقہ وہ پس چکا ہوا تھا، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس طرح کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خادموں اور غلاموں کے ساتھ خصوصیت سے شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا یہ تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ۔ یہ پوائنٹ یہاں تک بھی کر سکتے ہیں۔ آگے ہے دشمنوں سے حسن سلوک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن سلوک ہے وہ فقط اپنوں تک محدود نہیں ہے، دشمنوں کے ساتھ، غیاروں کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام بڑا ہی اچھا لب و لہجہ رکھا کرتے تھے۔ دشمنوں سے انتقام لینا اگرچہ انسان کا قانونی حق ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہ لیا۔ دشمنوں سے انتقام کا سب سے بڑا موقع فتح مکہ کا دن تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے سامنے آئے، جنہوں نے آپ کو ہر طرح کی تکلیفیں دی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے، فرشتہ غیب سے نے پوچھا کہ حکم ہو تو ان پر پہاڑ الٹ دیا جائے، جو ملا ہمیں شاید ان کی نسل سے کوئی اللہ کا پرستار پیدا ہو جائے، یعنی شاید ان کی نسل سے کوئی اللہ تعالیٰ کا پرستار پیدا ہو جائے، اللہ کی عبادت کرنے والا پیدا ہو جائے، ہم ان کے لیے بد دعا نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں، یہ نہیں مانے تو ان کی اولادیں ہو سکتا ہے ضرور جو ہے وہ مان لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ اہل طائف کو اسلام نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمنوں تک کے حق میں دعائے خیر فرماتے اور ان سے انتقام نہ لیتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیروں کے ساتھ، اغیار کے ساتھ حسن سلوک تھا۔ آگے ہے مساوات۔ مساوات کسے کہتے ہیں؟ مساوات کہتے ہیں برابری کو، برابر کے
حقوق دینا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امیر و غریب، چھوٹا بڑا، آقا اور غلام سب برابر تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قریش کے سرداروں سے بلند مرتبے تھے۔ قریش کے ایک اونچے گھرانے کی دعوت نے چوری کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ سفارش کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو وہ اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ اب یہاں تک کر لیں۔ آگے ہے عزم و استقلال۔ ظاہر ہے 13 برس کی مسلسل ناکامیوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مایوسی سے آشنا ہوئی۔ ایک بار صحابہ نے کفار کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، ان کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا اور ان کے بدنوں پر لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھیں، لیکن یہ آزمائشیں انہیں دین سے برگزشتہ نہ کر سکیں، یعنی کہ دین سے ہٹا نہ سکیں۔ اللہ کی قسم اسلام اپنے مرتبہ کمال کو پہنچے گا، یعنی آپ علیہ السلام جرت اور بہادری، جبکہ کفار کی طرف سے بہت ہی ظلم ہو رہا تھا، لیکن آپ اپنے عزائم اور اپنے مقاصد سے ہٹے نہیں اور شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر آپ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور قریش کے مطالبے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے ذرا رویہ بدلنے کو کہا، چچا اگر قریش میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی اپنے اعلان حق سے باز نہ ہوں گا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم و استقلال تھا، جرت اور بہادری اور اپنے عزم پر قائم رہنا تھا۔ یہ صداقت اور امانت، اس میں یہ بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ لوگوں کو اس بات کا اعتراف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی تھا اور بعد میں یہ تو بات نکھر کر سامنے آ گئی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترین دشمن ابو جہل نے کہا تھا کہ محمد میں تم کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا، لیکن کیا کروں، تمہاری باتوں پر میرا دل نہیں ٹھہرتا۔ ابو سفیان ہرقل کیسر روم کے دربار میں گواہی دی تھی کہ انہوں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی علامت ہے کہ نبی اسلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، امانت و دیانتداری۔ تو یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ لوگ سخت مخالفت کے باوجود بھی اپنی جو امانتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر جاتے تھے۔ اور ہجرت کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پلنگ پر سلا دیا اور کہا صبح امانتیں دے کر تم جو ہے وہ مدینہ آ جانا۔ تو یہ امانت و دیانت ہے۔ آگے ہے عدل و انصاف۔ آپ ان پوائنٹ کو اپنے الفاظ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ عدل و انصاف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے معاملے میں امیر و غریب اور اپنے بیگانے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں عدل اس حد تک موجود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر اعتماد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مظلوموں کی فریاد سنتے اور ان سے انصاف کا برتاؤ کرتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عزیز اور رشتہ دار بھی کبھی کسی کا مال چھین لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم بے کس کا حق ضرور دلاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وفات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے۔ آگے سخاوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سخی اس دنیا میں آئے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی سخاوت و فیاضی کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سائل کو محروم نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت بڑھ جاتی۔ رمضان کے مہینے میں تو آپ بہت ہی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی جو سخاوت کے بارے میں ہے۔ آپ آگے آخری پوائنٹ ہے عفو و درگزر، کہ آپ معاف کیا کرتے تھے، لوگوں کے اوپر شفقت کیا کرتے تھے۔ غلطی ظاہر سی بات انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام لوگوں سے درگزر کیا کرتے تھے۔ حلم کے علاوہ عفو و درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمیر میں شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسی مثالیں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سخت سے سخت دشمن سے بھی درگزر کا سلوک کیا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سو گئے، اپنی تلوار اس کی شاخ سے لٹکائی، ایک کافر آیا تلوار نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا بتاؤ تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ۔ یہ سن کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر فرمایا اب کہو تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ وہ حیران و خوفزدہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، میں کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتا۔ وہ اس قدر متاثر ہوا کہ مسلمان ہو گیا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف بھی کیا کرتے تھے، لوگوں کی غلطیوں پر ان کو درگزر بھی کیا کرتے تھے۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہیں، انسان ہے ہی خطا کا پتلا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ آگے ہم گرامر کا یہ جو آخری پورشن ہے اس کو پڑھتے ہیں، جمع سالم کی قسمیں۔ جمع کی ہم نے دو چیزیں پڑھی تھیں، جمع مکسر اور جمع سالم۔ آگے جمع سالم کی ہم قسمیں پڑھتے ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ جمع سالم ایسی ہے جس کی واحد سلامت رہے، ٹھیک ہے، جس کی واحد سلامت رہے، یعنی کہ جس کے اصل جو حروف ہیں وہ صحیح رہیں، وہ شامل رہیں، آگے جو ہے وہ اضافہ ہو جائے، لیکن جو پہلے لفظ ہیں ان کے اندر کوئی بھی نہ درمیان میں آئے نہ شروع میں آئے۔ مثال کے طور پر اس کی ہم ڈیفینیشن پڑھتے ہیں۔ جمع مذکر سالم وہ ہے جس میں مفرد مذکر کے آخر میں علامت جمع واو ساکنہ نون مفتوحہ لگائی جاتی ہے۔ جمع، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ہوتا کیا ہے۔ علامت جمع واو کی جمع، واو والا جمع، یہ عموماً عربی کے اندر مفلحون، اب یہ ہونا ہے جو واو اور نون ہے، یہ جمع والا واو اس کو کہا جاتا ہے۔ ساکنہ نون ساکن، یعنی کہ ایسا نون جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو۔ واو ساکنہ ہے اور نون مفتوحہ ہے، نون جس کے اوپر زبر ہو۔ یہ واو ساکن ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر یہ جزم پڑی ہوتی ہے، اور نون کے اوپر زبر ہو۔ آگے یہ دو لفظ بڑھا دینے سے کیا بن جاتی ہے؟ جمع مذکر سالم۔ میں اس کی ایک ایگزامپل لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ جیسے مسلمن ہے، لفظ ہے مسلمن، اگر اس کو جمع بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے؟ اس کو ہم پڑھ لیں گے جسے ہم نے پڑھا ہے کہ واو ساکن اور نون زبر والا، مفتوحہ کا مطلب ہوتا ہے زبر والا نون، اس کو ہم اینڈ میں آگے بڑھا دیں گے۔ چونکہ یہ ہمارے لفظ جو ہے یہ دیکھو سیم ہی ہے، مسلم میم سین، یہاں بھی میم سین ہے، یہاں بھی لام ہے، یہاں بھی لام ہے، یہاں بھی میم ہے، یہاں بھی میم ہے، بس آگے جو دو ورڈ بڑھا دیے گئے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جمع، یہ سالم ہے، مذکر، یعنی یہ ایسی جمع ہے جس کے پہلے ورڈ مطلب محفوظ ہیں، اس میں کوئی رد بدل نہیں ہوا ہے، آخر میں واو اور نون جمع کی جو علامت ہے یہ آئی ہے۔ جیسے ایک اور مثال ہے، قانتن، اب اس کی جمع بنانی ہوگی تو کیسے بنے گی؟ جمع سالم کیسے بنے گی؟ قانتون،
آخر میں نون اور واو، یہ 2 ورڈ ہم نے بڑھا دیے ہے تو لہذا یہ جمع بن۔ جمع مؤنث سالم کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ کس طرح بڑھائی جاتی ہے۔ جمع مؤنث سالم وہ ہے جس میں مفرد مؤنث کے آخر میں علامت جمع الف اور تا لگائی جاتی ہے، جس میں الف اور تا۔ جب مذکر سالم میں ہم نے کون سی علامت بڑھائی تھی؟ واو اور تا، اور مؤنث سالم میں الف اور تا۔ جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو، مسلمتن یا مؤمنتن، اس کی جمع کیسے بنے گی؟ مسلمات۔ ہم نے یہ جو اصل ورڈ ہے ان کو نہیں چھیڑا، ان کو اسی طرح نے دیا ہے، آگے میم کیا کہ الف لگا دیا اور تا لگا دیا، ٹھیک ہے۔ مؤمنتن، مؤمناتن، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ تو بیٹا بس آپ لوگوں نے بس یہی یاد کرنا ہے، یعنی ہم نے بس یہ اس کی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے کہ جمع جو سالم ہے اس کو بنانے کے لیے جو واحد کے صیغے کے اندر، واحد کے لفظ کے آخر کے اندر 2 ورڈ بڑھائیں گے، واو اور نون، اور مؤنث بنانے کے لیے ہم کون سے ورڈ استعمال کریں گے؟ الف اور تا، جیسے مسلماتن۔ اور آگے مفرد میں اگر علامت مؤنث تا مربوطہ، یعنی کہ یہ تو گول تا ہوتی ہے، ہو تو جمع کے وقت وہ گرا دی جاتی ہے۔ جب تا آخر میں جو ہا والی تا ہوتی ہے جب جمع کی جاتی ہے تو وہ گر جاتی ہے۔ جمع مؤنث سالم پر اگر پیش کی جگہ زبر یا زیر پڑھنی ہو تو دونوں صورتوں میں زیر ہی پڑھی جاتی ہے، زبر نہیں پڑھی جاتی۔ جیسے مسلماتن عابداتن، اس کو مسلماتن نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کو یہ زبر نہیں پڑھی جاتی ہے بلکہ ہر صورت میں یہ زیر ہی پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ بیٹا آپ کا گرامر والا حصہ ختم ہوا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔